تو اسلام نماز کے ساتھ اسباب کا بھی حکم بولو دے رہا ہے. وظیفوں میں زور لگایا ہوا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے. صبح یہ والا وظیفہ, دوپہر یہ والا وظیفہ, شام یہ والا وظیفہ, کہ جاب مل جائے. دعا مانگو اللہ سے, رات کو تہجد میں اٹھ کے باقی ٹائم جاب تلاش کرنے میں لگاؤ. جاب مسجد میں نہیں ملے گی, مسجد میں دعا مانگو گے آپ اللہ سے. تلاش کہاں کرو گے؟ باہر کرو گے. جو باہر تلاش کرنے کا ٹائم تھا وہ بھی کہاں کے بیٹھا ہوا ہے؟ مسجد میں. قرآن نے کہا جمعے کے دن جب مسجد میں آؤ تجارت چھوڑ کے آؤ, جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ, وابتغوا من فضل اللہ, اور روزی تلاش کرو. روزی مسجد سے ملتی ہے, کیسے؟ دعا مانگو گے. تلاش کہاں کرو گے؟ وہ باہر کرو گے, وہ مسجد میں نہیں ملے گی. کہ آپ نے اللہ سے دعا مانگی, اللہ روزی دے دے, اب میں اللہ کے در پہ بیٹھ گیا ہوں, میری تنخواہ ڈبل ہو جائے گی, دیکھنا. اللہ نے فرمایا فانتشروا فی الارض, زمین میں پھیلو, وہاں جا کے بازاروں میں ملے گی. تو جو اللاجیکل بات ہمارے اکثر, سب کی بات نہیں کر رہا, ہر اللاجیکل بات کریں گے. وظیفے سے رشتے کروا رہے ہیں بیٹھ کے, لڑکی کا رشتہ نہیں آ رہا. میں کہتا ہوں ابے بھائی جب بندہ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہے, نکاح کے قابل مرد ہی شارٹ ہے مارکیٹ سے, وظیفوں سے تھوڑی ہو جائیں گے یہ. 2 بندے روٹی ایک ہے, 2 بندے ایک روٹی ہے, کھانے والے 2 ہیں, روٹی کتنی ہے؟ ایک روٹی آپ نے ایک بندے کو پکڑا دی, دوسرے کو کہہ رہے ہیں وظیفہ پڑھا. الٹے لٹک کے پڑھو, کلابازیاں کھا کے پڑھو, بزرگوں سے 100 دفعہ دم کرواؤ, پھونکے لگواؤ, دوسرے کا پیٹ بھوکا رہے گا. روٹی کی مثال شوہر کی ہے اور بھوکے کی مثال عورت کی ہے. مثال دے رہا ہوں میں سمجھانے. عورت کو بندہ چاہیے گھر بسانے کے لیے, اپنی خواہشات پوری کرانے کے لیے. بندے مارکیٹ میں اچھے بندے جو نکاح کے قابل ہیں, وہ روٹیاں جو قابل ہضم ہیں. ایسی روٹیاں پڑی ہوئی ہیں جو ہضم کے قابل نہیں ہیں, وہ نہیں. تازہ روٹی ہے بھائی, کھائے ہضم ہو سکے. وہ روٹیاں کتنی ہیں؟ وہ تھوڑی ہے. اب جس لڑکی کو روٹی نہیں مل رہی اس کو آپ کہو گے وظیفہ پڑھو, یہ حماقت ہے یا نہیں ہے بھائی؟ جو وظیفہ بتانے والا ہے اس کمبخت کی اپنی 6 بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہوں گی گھر میں, اس کو بولو اگر ان وظیفوں جو اپنی بیٹیوں کی کیوں نہیں ہو رہی تمہاری. اس کا طریقہ یہی ہے میرے بھائی. میں یہ لاجیکل بات اگر مجھ سے کروانا چاہتے ہو آپ کہ یہ کیا رٹا لگا کے رکھا ہوا ہے اس نے ایک ہی, تو پھر ٹھیک ہے, آپ پھر اپنے مرضی کے خطیب کو لے آؤ, بیٹھ اوٹ پٹانگ پھینکتا رہے بیٹھ کے. تو اس روٹی کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا, اور جس کو آدھی مل رہی ہے اس سے کہو گے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. بھوکے رہنے سے بہتر ہے آدھی پہ گزارا کرو. وہ کہ نہیں مجھے پوری چاہیے, ادھر بیٹھے رہو, آرام نہیں ملے گی, بھوکے مر جاؤ. تو شیئرنگ پہ میاں مل رہے ہیں, شیئرنگ پہ. خواتین سے کہتا ہوں میاں اگر نہیں مل رہا شیئرنگ پہ لے لو, آدھا تو ملے گا, 1/4 تو ملے گا. لیکن نہیں, وہی ایک وہ کہتے ہیں مرغی کی ایک مثال بہت ہی نازیبا ہے, لیکن میں اس کو تھوڑا مہذب الفاظ میں بیان کرتا ہوں. میں نے بچپن میں سنا تھا کہ ڈاگ جو ہے نا, ڈاگ, کتا کہوں گا تو ذرا نازیبا ہو جائے گا. ڈاگ, اس کی جو ٹیل ہے, کتے کی دم بولوں گا تو بہت ہی گندا ہو جائے گا نا. ڈاگ کی ٹیل کو اگر ایک پائپ میں 100 سال رکھا جائے, 100 سال کے بعد اس ٹیل کو نکالا جائے تو وہ اسٹریٹ کتنی اچھی ہو گئی نا. اگر میں یوں کہوں تو کتے کی دم کو آپ, یعنی ان لوگوں کی مثال دے رہا ہوں جن کو 10 طرح سے ہم نے بات سمجھائی ہے مگر ان کی کھوپڑی میں آ نہیں رہی ہے. تو ان خواتین کی بھی یہ مثال ہے. عمریں 40 سال ہو گئے, 45, ابے بھائی اب کر لو کسی دوسرے والے سے, نہ میاں اپنا ہی اکلوتا ہی چاہیے. تو ان کو میں یہ مثال دے رہا ہوں. اب میں یہ کہتا کتے کی دم کو اس میں رکھو تو خاتون میں کتے کی دم سے تعبیر کر رہا ہے, تو کتے کی دم نہیں, ڈاگ کی ٹیل, ڈاگ کی ٹیل. اور ان کے والدین سے بھی خطاب ہے میرا کہ بچی کا رشتہ نہیں آ رہا, دوسری تیسری والے کو دے دو بھائی, بشرطے کہ عدل کرے. ڈاگ کی ٹیل کو اگر ایک پائپ میں آپ 100 سال کے بعد بھی نکالیں تو وہ ٹیل کرو کی کرو ہی رہے گی. کیسی؟ اب خواتین کہیں گی کیا زبردست ہمارے لیے مثال دی ہے ڈاگ کی ٹیل کی. حضرت